بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، حالانکہ سوات ابھی تک مکمل طور پر ایکسپلور بھی نہیں ہوا، صرف چند مقامات کا لوگوں کو پتہ ہے، جبکہ سوات میں سوئٹزرلینڈ جیسی کئی جگہیں موجود ہیں جن میں بہت سی آبشاریں، میڈوز جنہیں بانڈا کہا جاتا ہے، بیسیوں جھیلیں، درے اور خوبصورت مقامات موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سوات کے مقبول ترین مقامات کے ساتھ ساتھ نئے چھپے ہوئے انتہائی دلکش مقامات کا بھی بتائیں گے جو بے انتہا خوبصورت بھی ہیں اور وہاں آسانی سے بھی جایا جا سکتا ہے۔ سوات کو ایک ویڈیو میں مکمل کرنا آسان نہیں، سوات گھومنے کے لیے مہینوں درکار ہوتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو میں ہم چیدہ مقامات ڈسکس کرتے ہیں جہاں تک آسانی سے جایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مالم جبہ۔ سوات کا سب سے مشہور مقام مالم جبہ ہے۔ یہاں چیئر لفٹ لگی ہے۔ مینگورہ سے 40 کلومیٹر دور اوپر پہاڑ پر پرفضا مقام ہے۔ یہاں گرمیوں میں بھی خوشگوار موسم ہوتا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ مالم جبہ سیاحوں کا بہت ہی فیورٹ مقام ہے۔ بہت سے ہوٹل یہاں موجود ہیں، رات کو رہنے اور کھانے پینے کا بہترین انتظام بھی موجود ہے۔ نمبر 2، کالام۔ سوات کا سب سے بڑا سیاحتی مقام کالام ہے۔ دریا سوات کے ساتھ ساتھ مینگورہ سے 100 کلومیٹر دور واقع ہے۔ سردیوں میں یہاں بہت زیادہ برف باری پڑتی ہے اور گرمیوں میں بھی یہاں کا موسم خوشگوار رہتا ہے۔ یہاں اوپر بویون ٹاپ بھی موجود ہے اور ساتھ ہی آگے اوشو کا بہت بڑا جنگل ہے اور مزید سیاحتی مقامات پر آگے جانے کے راستے نکلتے ہیں۔ نمبر 3، پلوگا ویلی۔ کلام سے آگے مٹلتان آبشار آتی ہے اور اس سے آگے پلوگا ویلی موجود ہے۔ یہاں جیپ پر ہی جایا جا سکتا ہے۔ پلوگا ویلی میں دریا سوات بہت ہی چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر آپ تازہ ٹراؤٹ لے کر کھا سکتے ہیں۔ نمبر 4، ماؤنٹن لیک۔ کلام سے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے جیپ ٹریک پر ماؤنٹن جھیل موجود ہے۔ کلام آئے سیاح یہاں کی سب سے مقبول جھیل ماؤنٹن جھیل دیکھنے ہی آتے ہیں۔ یہاں سے مزید آگے سیف اللہ جھیل اور نصر اللہ جھیل بھی موجود ہے۔ ویسے تو اس سے آگے بھی اور خوبصورت مقام موجود ہیں، لیکن گاڑی صرف یہاں تک جاتی ہے، آگے پیدل ٹریک کر کے ہی جایا جا سکتا ہے۔ اور اب رات کو ماؤنٹن جھیل پر رہائش بھی مل جاتی ہے اور کھانے پینے کی بھی تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ نمبر 5، اتروڑ۔ کلام سے 1-1.5 گھنٹے کے فاصلے پر اتروڑ کا خوبصورت گاؤں موجود ہے۔ یہاں ٹورسٹ بہت ہی کم آتے ہیں، جبکہ خوبصورتی میں یہ جگہ قابل دید اور پرسکون بھی ہے۔ اب یہاں آہستہ آہستہ ہوٹل بھی بنتے جا رہے ہیں۔ بلو برڈ ہوٹل یہاں کا سب سے بڑا اور بہترین ہوٹل ہے۔ نمبر 6، گبرال۔ اتروڑ سے آگے گبرال کا گاؤں ہے۔ دریا کے پاس موجود گبرال کا گاؤں بھی قابل دید ہے۔ یہ ویسے کوئی ٹورسٹ پوائنٹ نہیں بلکہ رہائشی علاقہ ہے، لیکن ارد گرد پہاڑوں کے منظر، دریا کے نظارے اور یہاں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کی ثقافت اور بود و باش بھی منفرد ہے۔ مزید یہ کہ یہاں سے آگے مزید سیاحتی علاقوں کو راستے جاتے ہیں۔ باڈگوئی پاس۔ سوات اور کمراٹ کو ملانے والا راستہ باڈگوئی پاس ہے۔ اسے درہ اتروڑ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں بلا کی خوبصورتی موجود ہے۔ حسین نظارے یہاں ملتے ہیں۔ یہاں صرف جیپ پر ہی جا سکتے یا پھر آپ اپنی بائک پر یہاں آ سکتے ہیں۔ دونوں طرف سے سرسبز پہاڑوں سے گھرا باڈگوئی پاس طلسماتی خوبصورتی رکھتا ہے۔ کمراٹ اور اتروڑ دونوں اطراف سے یہاں آیا جا سکتا ہے۔ یہاں بہت ہی کم ٹورسٹ آتے ہیں۔ نمبر 8، دشت لیلا۔ باڈگوئی پاس کے ساتھ ایک اور پہاڑ پر بہت بڑا سرسبز میڈوز موجود ہے، جہاں تحد نگاہ پہاڑوں پر گرین چادر ہے۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی اسے دشت لیلا کہا جاتا ہے۔ دشت لیلا میں بہت سے لیلے اور دمبے رہتے ہیں، یعنی یہ بکر والوں کا گھر ہے جو اپنے ریوڑ کے ساتھ یہاں رہتے ہیں، لیکن اس کا حسن بہت ہی کمال ہے۔ آپ ایک ہی جیپ ٹریک میں باڈگوئی پاس اور دشت لیلا دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 9، دیسان میڈوز۔ اتروڑ اور کلام کے درمیان والے پہاڑ کا نام دیسان ہے۔
یہاں دونوں اطراف سے جایا جا سکتا ہے۔ اب تو کافی آگے تک جیپ جاتی ہے۔ وادی سوات کا حسن تو آپ کو یہاں آ کر ہی ملتا ہے۔ دسان پہاڑ کی ٹاپ پر یہ منڈوز موجود ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو دور دور تک سرسبز مخملی سبزے کی چادر ہی نظر آتی ہے۔ نمبر 10، شاہی باغ۔ گبرال سے آگے شاہی باغ کا راستہ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ جیپ کے ذریعے ہی جا سکتے ہیں۔ گبرال سے کم و بیش 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ راستہ خراب ہے لیکن جگہ بہت ہی خوبصورت۔ یہاں پر بھی سیاحوں کا رش نہیں ہوتا۔ دریا کے پانی میں کشتی رانی بھی کروائی جاتی ہے اور مزید آگے جانے سے خوبصورت مناظر، آبشاریں اور بہت خوبصورت نظارے بھی ملتے ہیں۔ اب شاہی باغ میں آپ رات بھی رہ سکتے ہیں اور یہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ نمبر 11، کنڈول جھیل۔ اتروڑ سے 3 گھنٹے کے فاصلے پر کنڈول جھیل موجود ہے۔ آدھا راستہ جیپ اور کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے کی پیدل ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے۔ یہ راستہ بہت ایڈونچر ہے۔ ویسے تو مکمل جیپ ٹریک یہاں بنا دیا گیا تھا لیکن لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے راستہ بند ہو جاتا ہے۔ امید ہے مستقبل میں ڈائریکٹ جیپ جھیل تک جائے گی۔ اوپر جا کر چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گرا خوبصورت رنگ کے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ واقعی متاثر کن نظارے رکھتا ہے۔ اس جگہ بہت ہی کم سیاح آتے ہیں، جبکہ اس سے اوپر مزید کئی جھیلیں موجود ہیں جن میں پری 1، پری 2، شیطان کوٹ جھیل اور اس کے علاوہ بہت ہی سحر انگیز میڈوز آتی ہیں جنہیں صرف شوقین ٹریکرز ہی دیکھنے جاتے ہیں۔ نمبر 12، سپن خور جھیل۔ کنڈول جھیل کے راستے میں ہی سپن خور جھیل آتی ہے لیکن ٹریک بدل جاتا ہے۔ سپن خور جھیل سے پہلے ایک دیدہ زیب آبشار موجود ہے جسے سپن خور آبشار کہا جاتا ہے۔ یہ سارا راستہ پیدل ٹریک کر کے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنے لمبے اور بڑے ٹریک نہیں ہیں۔ اگر آپ نے مشکپوری ٹریک کر رکھا ہے تو آپ آسانی سے یہاں جا سکتے ہیں۔ یہ مشکپوری ٹریک سے زیادہ بڑے ٹریک نہیں ہیں۔ نمبر 13، ازمس جھیل۔ جہاں سے کنڈول جھیل کا راستہ شروع ہوتا ہے وہیں سے ایک اور ٹریک ازمس جھیل کو جاتا ہے۔ سرسبز میدان کے درمیان جھیل میں سے کئی اطراف سے نکلتے جھرنے اس کو بالکل منفرد اور انتہائی دلکش بنا دیتے ہیں۔ یہاں جانے کے لیے بھی آپ کو 3 سے 4 گھنٹے کا پیدل ٹریک کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 14، چکیل بانڈا۔ کلام آنے سے پہلے ایک جگہ منکیال آتی ہے۔ وہاں سے اوپر جابا تک جیپ یا 4x4 گاڑی جاتی ہے۔ وہاں سے آگے پیدل کا ٹریک ہے جو انتہائی خوبصورت مناظر پر مشتمل ہے۔ اسے چکیل بانڈا کہا جاتا ہے اور اس جیسے سوات کلام میں 20 سے زائد مقامات موجود ہیں جن کا ابھی تک سیاحوں کو علم ہی نہیں ہے۔ جاروگو آبشار۔ مینگورا سے کلام کے راستے میں اگر دریا کے بائیں طرف والی روڈ سے جائیں تو مٹا سے آگے جاروگو واٹر فال کو راستہ جاتا ہے۔ یہ یہاں کی بہت بڑی اور پرکشش آبشار ہے۔ یہ جگہ بھی ابھی سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ نمبر 16، گوین جابا۔ شاران فارسٹ کی طرح گوین جابا میں بھی ووڈن پاٹس لگائے گئے ہیں۔ مٹا کے بعد کالا کوٹ سے راستہ گوین جابا کو جاتا ہے۔ یہاں بہترین سڑک موجود ہے اور اوپر جا کر سرسبز میدان اور پرفضا مقام موجود ہے۔ اس جگہ کا بھی ابھی نسبتاً کم سیاحوں کو علم ہے۔ ابھی اس ویڈیو میں ہم نے چند مقامات ہی بتائے ہیں جہاں سیاح آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اتروڑ، گبرال، شاہی باغ، کنڈول، ازمس، کھڑکھڑی، باڈگوئی یا دشت لیلا جانے کے لیے آپ اتروڑ میں سٹے کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو یہ سب مقامات نزدیک پڑیں گے۔ بلو برڈ ہوٹل اتروڑ کا نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ سوات کے اتنے زیادہ سیاحتی مقامات کو ایک ویڈیو میں کور کرنا مشکل ہے، لیکن ہم نے اس کا ایک سیاحتی نقشہ بنایا ہے۔ اس میں 40 کے قریب پوشیدہ اور خوبصورت مقامات دکھائے گئے ہیں۔ یہ نقشہ آپ trotter.pk پر جا کر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ٹراٹر پاکستان۔